عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید سواد الشعر شدید بیاض الثياب لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن أماراتها قال ان تلد الأمة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت والله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. یہ 2 صفحے کی پوری حدیث تھی جو من وان پڑھ دی ہے. اگر آپ ٹیلی کریں گے تو واو اور زیر زبر کا بھی فرق نہیں ملے گا. یہ حدیث کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ مسلم شریف میں موجود ہے، لیکن الفاظ جو میں نے پڑھے ہیں ان الفاظ کے ساتھ یہ پوری حدیث مشکات المصابیح کتاب الایمان میں، آپ مشکات اٹھا کر کے دیکھیں گے کتاب الایمان کھول کر کے تو کتاب الایمان میں یہ روایت وہاں مل جائے گی. یہ تو اس حدیث کی ریڈنگ رہی، ہم نے اس کو ریڈ کیا، پڑھا. یہ حدیث کتنی عظیم الشان ہے، اس کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ نے فرمایا، الفاظ اس طرح ہیں: قال القرطبی هذا الحديث يصلح ان يقال له ام السنہ. یہ حدیث اس لائق ہے کہ اسے ام السنہ کہا جائے. کیا سمجھ میں آیا؟ سورہ فاتحہ کو کیا کہتے ہیں؟ ام القرآن. ام القرآن کہنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ماں سے بچے پیدا ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، یعنی بچوں کی پیدائش کا جو سورس ہے وہ ماں ہے، بچے وہیں سے نکلتے. ایسے ہی الف لام میم سے لے کر کے والناس تک جتنے بھی مضامین ہیں وہ سارے کے سارے مضامین ان شارٹ بالاختصار سورہ فاتحہ میں موجود ہیں. گویا کہ سورہ فاتحہ کے اندر جو ان شارٹ مضامین موجود ہیں وہ تفصیلاً پورے قرآن میں آئے. گویا کہ سورہ فاتحہ اور قرآن میں جو ریلیشن ہے، جو ربط ہے، وہ اجمال اور تفصیل کا ہے. اجمالاً ان شارٹ پورے قرآن حکیم کے مضامین سورہ فاتحہ میں موجود ہیں. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث آپ پڑھیں گے وہ تمام احادیث اسی حدیث سے نکلی ہوئی ہیں، اس لیے کہ سنت کی ماں ہے. جیسے سورہ فاتحہ قرآن کی ماں ہے، ایسے یہ حدیث سنت کی ماں ہے. جیسے اس سورہ سے تمام کی تمام آیات کے جو مضامین ہیں وہ نکلے ہیں، ایسے ہی تمام احادیث رسول اس حدیث پاک سے نکلے. گویا کہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے اور یہ حدیث ام السنہ ہے، ام الاحادیث ہے.
واقعہ کیا ہوا؟ اس کے راوی حضرت عمر ابن خطاب ہے، دوسرے خلیفہ۔ وہ کہتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ون ڈے، ایک دن ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ نقطہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بھی موقع ملتا بس وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ حلال رزق کی تلاش کے بعد جو موقع ملتا وہ نبی کی صحبت میں گزارتے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ نبی کی صحبت میں اپنا زیادہ وقت وہ لوگ کیوں گزارتے؟ تاکہ دین سیکھیں۔ آج ہماری محفلیں کیسی ہوتی ہیں؟ 4 دوست ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس ایک ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ مجلس ایک ہے مگر چاروں دوستوں کی مجلسیں الگ الگ ہیں۔ ایک مجلس میں 4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں مگر سب الگ الگ مجلسوں، الگ الگ محفلوں میں ہیں۔ یعنی مجلس میں بیٹھ کر کے چاروں دوست تنہا ہیں، الگ الگ ہیں، اپنے اپنے موبائل میں گم ہیں۔ بہت بڑی لعنت ہے یہ۔ ان حرکات کے اوپر جتنا افسوس کیا جائے، جتنی لعنت کی جائے کم ہے۔ ہم نے اپنا وقت دین کو دینے کے بجائے موبائل کو دے دیا ہے، اور محفل میں ہوتے ہوئے بھی ہر ایک آدمی تنہا ہوتا ہے۔ موبائل نے کیسا تنہا کر دیا انسان کو۔ اب یہ سارے عذابات نہیں آئے کہ ماسک لگا لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مصیبت پالا ہے ہم ہی لوگوں نے پالا ہے نا۔ صحابہ کرام کو کبھی بھی ماسک وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی جی۔ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے۔ کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ تاکہ نبی کا دیدار کریں اور نبی سے علم سیکھیں۔ ایک نقطہ اور ملا کہ علم بڑے عالم سے حاصل کرنا چاہیے، ہر غیر عالم سے علم حاصل کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اسے خود شریعت معلوم نہیں، آپ کو کیا مسئلہ بتائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے عالم، اور یہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ رہے ہیں۔ نقطہ یہ ملا کہ علم بڑے عالم سے سیکھنا چاہیے، ہر غیر عالم سے علم سیکھنا درست نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اطلع علینا رجل، ایک مرد دکھائی پڑا آتا ہوا۔ یہ رجل کیوں کہا؟ یہ رجل کون ہے؟ جبرائیل ہے، مرد کی شکل میں آئے۔ کسی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو رجل کہا گیا ہے، مین، امن نہیں کہا، مین کہا، امن نہیں کہا، مین کہا۔ فرشتے کبھی بھی عورت کی شکل میں نہیں آتے جی، آتے ہیں تو مرد کی شکل میں آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لہذا کوئی بھی فرشتہ، یہ کہیں میں نے پڑھا ہے واللہ عالم، کہ فرشتے کبھی بھی عورت کی شکل میں نہیں آتے۔ تو یہ مرد کی شکل میں آئے، کون؟ یہ جبرائیل۔ کہتے ہیں ایک مرد آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کا پورا حلیہ کیسا تھا؟ کہا شدید سواد الشعر، بال انتہائی کالے، ایک بھی بال سفید نہیں، بالکل نوجوان، ایک بال کالا، اور کالا ہی نہیں، شدید سواد الشعر، بال انتہائی کالے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ علم حاصل کرنے کا بہترین دور وہ ہوتا ہے جب بال کالے رہیں۔ بال سفید ہو جائیں تو دماغی کام نہیں کرتا، کیا دین سیکھے گا؟ گہرائی کے ساتھ علم کیسے حاصل کرے گا؟ اس میں اشارہ ہے کہ جب تک بال کالے رہیں تب تک آدمی کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، ذہن گریسپ کرتا ہے۔ جیسے بال کالے رہتے ہیں ذہن بھی بڑا زرخیز ہوتا ہے، ہر چیز کو گریسپ کر لیتا ہے، اپنے اندر لے لیتا ہے۔
تو ان کے بال انتہائی کالے تھے، اور دوسری حالت کیا تھی؟ شدید بیاض الثیاب، کپڑے انتہائی سفید، سفید نہیں انتہائی سفید، شدید بیاض الثیاب۔ یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھ لیتے ہیں، ابھی رکیے یہاں پر، حدیث تو پوری پڑھ دی گئی، اب اس بات کی تائید میں ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، حدیث اس طرح۔ وان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الاسود يجل البصر وينبت الشعر، رواہ ابو داؤد فی کتاب الطب۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ جہاں انہوں نے طب کا چیپٹر باندھا ہوا ہے، کتاب الطب کے اندر یہ حدیث لائے ہیں، اور راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ البسو من خیر ثیابکم البیاض، تم لوگ تمام کپڑوں میں سفید کپڑوں کو پسند کرو، وہ پہنو۔ نبی نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو، کیوں؟ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، تمام کپڑوں میں سب سے بہترین کپڑا سفید کپڑا ہوتا ہے، وہ پہنو، سفید کپڑے پہنو۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، دوسرے رنگ کے کپڑوں میں بھی آپ کفن دے سکتے ہیں، مگر سفید کپڑوں میں اپنے مردوں کو کفن دو۔ خود سفید کپڑے پہنو اور اپنے مردوں کو جب اس دنیا سے رخصت کرو، قبر کے حوالے کرو، تو اجازت تو ہے کہ کسی بھی رنگ کے کپڑے میں انہیں کفن دیا جا سکتا ہے، لیکن بہترین کپڑا مردے کے لیے یہ ہے کہ اسے سفید کپڑے میں اس دنیا سے رخصت کیا جائے، قبر کے حوالے کیا جائے۔ میت کو کتنے کپڑے دیے جائیں؟ ایک مسئلہ یہی جان لیں، ایک کپڑا، جیسے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی وہ شہید ہوئے، تو جب اتنا کپڑا نہیں تھا، کپڑے کو پیر کی طرف کھینچتے تو سر کھل جاتا، اور سر کی طرف کھینچتے تو پیر کھل جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، اور پرنس تھے وہ مکہ کے، کپڑا ایک دن پہنا، دوسرے دن وہ کپڑا اتار دیتے، بہت بڑے گھر کے تھے، لیکن شہادت اس حال میں ہوئی کہ اتنا کپڑا نہیں تھا۔ کیسے ہوشیار لوگ تھے! ہم تو دنیا بنانے کے چکر میں آخرت کو برباد کر دیتے ہیں، ان لوگوں نے آخرت بنانے کے چکر میں اپنی دنیا برباد کر دی اور کامیاب ہوئے۔ بہت ہوشیار لوگ تھے وہ، دنیا کے ذہین ترین لوگ۔ دنیا ہاتھ سے چلی گئی مگر آخرت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ یہ دنیا کتنے دن رہتی ہے، کتنے دن کسی کے ساتھ رہتی ہے؟ ذرا غور کرو، سب تمہیں مٹی کے حوالے کر کے چلے آتے ہیں، من و من مٹی کے نیچے۔ ارے سنجیدگی سے اگر سوچ لو تو کھانا ہضم نہیں ہوگا، کھانا نہیں کھا سکتے۔ ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تو حضرت مصعب بن عمیر کے کپڑے کو پیر کی طرف کھینچتے تو سر کھل جاتا، اور سر کی طرف کھینچتے تو پیر کھل جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ کپڑے کو سر کی طرف کھینچ دو اور اذخر گھاس جو ہوتی ہے وہ پیر کی طرف رکھ دو۔ اس طرح کفن دیا گیا، پیروں میں اذخر گھاس رکھ دی گئی، ایک کپڑا دیا گیا۔ تو ایک کپڑے میں بھی مردے کو دفن کرنا جائز ہے، مسئلہ۔ دو کپڑوں میں بھی مردے کو کفن دیا جا سکتا ہے، جیسے وہ محرم جو تھا حالت احرام میں تھا اور وقصہ بعیرہ، اس کے اونٹ نے اسے نیچے گرا کر اس کی کھوپڑی توڑ دی۔ یہ آدمی حالت احرام میں تھا اور اس کے اونٹ نے اس کو پٹک دیا، گرا کر کے اس کے سر کے اوپر پاؤں رکھ دیا، کچل دیا، اس کی کھوپڑی توڑ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفنوہ فی ثوبین، اس آدمی کو دو کپڑوں میں کفن دو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا، مصعب بن عمر والی حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک کپڑے میں بھی کفن جائز ہے، اور اس حدیث سے معلوم ہوا محرم والی
روایت سے کہ 2 کپڑوں میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے، 3 کپڑوں میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا. کفنا فی ثلاثۃ اثواب سحولیہ یمانیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا. اس کا مطلب 1 کپڑے میں بھی کفنایا جا سکتا ہے، 2 کپڑوں میں بھی کفنایا جا سکتا ہے، 3 کپڑوں میں بھی کفنایا جا سکتا ہے. اور ایک نقطہ یہاں یاد رکھیں کہ عورت اور مرد کے کفن میں کوئی فرق نہیں ہے. اب آپ ایک سوال کریں گے کہ ابو داؤد میں تو ایک روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی محترمہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو ان کو 5 کپڑے دیے گئے، ازار، کرتا، اوڑھنی، ملحفہ یعنی وہ چادر، اور اس کے بعد ایک کپڑا اور. پھر سے دیکھو، ازار، کرتا، اوڑھنی اور ملحفہ یعنی لپیٹا جاتا ہے جس میں، پھر اس کے اوپر ایک چادر. اس طرح 5 کپڑوں میں آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم کو کفنایا گیا. اس کی راویہ کون ہے؟ حضرت لیلہ بنت قائف الثقفیہ. کیا نام ان کا؟ لیلہ بنت قائف الثقفیہ. وہ کہتی ہیں کہ جب کفن دیا جا رہا تو وہ حاضر تھی. اس روایت کی راویہ وہی ہیں، حضرت لیلہ بنت قائف الثقفیہ. وہ کہتی ہے 5 کپڑے دیے گئے. اور یہ روایت کہاں کی ہے؟ سنن ابی داؤد کی ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس سے استدلال نہیں کر سکتے. لہذا عورت اور مرد کے کفن میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح مرد کو ایک کفن میں کفن دیا جا سکتا ہے 2 کپڑوں میں، 3 کپڑوں میں، ایسے ہی عورت کو بھی 1 کپڑے میں کفنایا جا سکتا ہے، 2 کپڑوں میں کفنایا جا سکتا ہے، 3 کپڑوں میں کفنایا جا سکتا ہے. عورت اور مرد کے کفن میں کوئی فرق نہیں ہے. جی. نماز جنازہ کس طرح ہو؟ نماز جنازہ 4 تکبیروں سے اللہ اکبر، ثنا نہیں پڑھی جائے گی. جیسے ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں، عام نمازیں نفل ہوں یا فرض نمازیں ہوں، تو ہم لوگ پہلے ثنا پڑھتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد، اور اس کے بعد الحمد شریف، اور اس کے بعد ضم سورہ. لیکن امام البانی کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں ثنا پڑھنے کی کوئی صریح روایت موجود نہیں ہے. لہذا اللہ اکبر یہ پہلی تکبیر، الحمد شریف مثلا قل هو اللہ ملا دیے، ضم سورہ ہو گئی، اللہ اکبر یہ 2 تکبیریں، پھر اس کے بعد درود ابراہیمی اللہم صلی اللہم بارک، اللہ اکبر 3 تکبیریں، پھر اس کے بعد اللہم اغفر لحینا دعائے جنازہ وہ پڑھ لے، پھر اللہ اکبر یہ 4 تکبیریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف سلام پھیر دیں یا دونوں طرف سلام پھیر دیں، درست. یہ نماز جنازہ کا طریقہ ہے. تو یہ بحث رہی کہ کپڑے سفید تھے اس آنے والے آدمی کے، اور سفید ہی نہیں انتہائی سفید کپڑے تھے. اب اس سفید کپڑے کے ضمن میں چند مسائل تھے جو آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے، جو کافی مفید ہیں، اسے ذہن میں رکھیے. اس کے بعد کہتے ہیں لا یورا علیہ اثر السفر، یہ جو آدمی آیا تھا اس کے اوپر سفر کے آثار نہیں دکھائی دے رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہیں باہر کا تھا. اس سے کیا نقطہ معلوم ہوا؟ علم کے لیے سفر کرنا ضروری ہے. کہاں کہاں جاتے ہیں لوگ؟ لندن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، امریکہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے گاؤں سے نکل کر کے دوسرے جامعہ میں جاتے ہیں، دوسرے اسکولوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. جب تک آدمی اپنا گھر نہیں چھوڑتا تب تک علم حاصل نہیں ہوتا. گھر بیٹھ کر کوئی پڑھتا اڑتا نہیں ہے، کسی کو جاتا ہوتا نہیں ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کوئی پڑھ لے تو پڑھ لے. بقیہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسے باہر جانا ضروری ہے، سفر کرنا ضروری ہے. دیکھو یہ آدمی آیا ہے، اس سے نقطہ یہ ملا کہ تعلیم کے لیے، علم کے لیے سفر کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ تقریر فرمائی، تقریر بہت عمدہ تھی. لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ انت عالم اہل الارض، آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر نے کہا بالکل سب سے بڑا عالم. اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کی یادہ پسند نہیں آئی. تم سب سے بڑے عالم ٹھیک ہے، لیکن تم کو تواضع اختیار کرنی چاہیے. ٹھیک ہے آپ بڑے عالم. اب میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم کتنے بڑے عالم. میرا ایک بندہ مجموع البحرین پر رہتا ہے، جاؤ اس سے ملو، تمہیں معلوم ہو جاتا کہ تمہارا علم کیا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا یہ جو ظاہر میں دیکھتے تھے حضرت خضر اس کو باطن میں دیکھ لیتے تھے. یہ دیوار سیدھی کر رہے ہیں کہ دیوار گر نہ جائے، اور حضرت خضر یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے. یہ بھی ایک علم ہے کہ آدمی ظاہر میں جو دیکھ رہا ہے، موسیٰ جو ظاہر میں دیکھ رہے ہیں، خضر ظاہر میں جو چیز نظر آ رہی نہیں دیکھ رہے، بلکہ اس ظاہر کے پیچھے کیا ہے وہ دیکھنے کا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا. علم کیسا اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا، اور جس نے یہ علم دیا وہ کتنا علم والا ہے. اللہ کتنا علم والا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. کہا کہ تم کو معلوم ہو جاتا تمہارے پاس علم کتنا ہے. میرا ایک بندہ خضر
یہ مجمع البحر میں رہتا ہے، ذرا جا کر وہاں ملاقات کرو ان سے. عجیب عجیب حرکتیں کی انہوں نے. کشتی سے وہ اترے، دیکھا ایک بچہ کھیل رہا ہے، پکڑ کر اس کو منڈی میں روڑ دی، مر گیا وہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ لقد جئت شیئا نکرا، تم نے انتہائی خراب کام کیا ہے. کون بولے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. لیکن حضرت خضر نے اس کی توجیہ فرمائی. کیا مطلب ہے اس کو انشاءاللہ ہم 16ویں پارے کی تفسیر میں بیان کریں گے انشاءاللہ. تو کیسا علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. تو علم کے لیے سفر کرنا چاہیے. لا یرا علیہ اثر السفر، باہر کا تو ہے لیکن سفر کے آثار نہیں دکھائی دے رہے. ایک نکتہ اور بھی ملا کہ آدمی جب کسی مجلس میں جائے تو بد حیات نہ جائے. بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑا کہیں جا رہا ہے، ناک بہہ رہی ہے، آنکھ سے کیچڑ نکل رہا ہے، کہ مجلس میں جائیے تو ذرا بد حیات مت جائیے. ذرا آپ کا ظاہر اچھا ہونا چاہیے. تو لا یرا علیہ اثر السفر، کپڑے بالکل سفید ہیں، بال بالکل کالے ہیں، سفر کے آثار نہیں ہیں. اور آخری ٹکڑا ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں پہچانتا تھا. کیا مطلب ہوا ہم میں سے اس کو کوئی نہیں پہچانتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام صحابہ ایک دوسرے کے گھر کے احوال سے واقف ہوتے تھے. ہر صحابی ایک دوسرے کو پہچانتا تھا. پہچاننے کا کیا مطلب ہوا؟ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے. پہلے گاؤں میں ہم دیکھتے تھے کہ بوڑھے بیٹھے رہتے تھے اور کسی غریب آدمی کے بارے میں معلوم ہوا کہ پتہ نہیں آج اس کے گھر چولہا جلا ہے یا نہیں جلا ہے، تو کسی بچے کو بھیجتے تھے جا کر کے آگ مانگ کر کے لے آ. پہلے ماچس واچس کہاں اتنی ہوتی تھی، لوگ گھروں سے آگ لے لیا کرتے تھے. تو یہ جو آگ لینے کے لیے بوڑھے بھیجتے تھے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ آج اس کے گھر میں چولہا جلا یا نہیں. بتائیے یہ اخلاق اور یہ اطوار ہمارے اندر رہ گئے ہیں؟ سب ختم ہو گیا ہے، سب ختم ہو چکا ہے. اب بھگتو، یہ جو بھگت رہے ہو نا یہ سب ہمارا کیا دھرا ہے، ہمارے کرتوتوں کی سزا ہے. یہ ہمارے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے، عبادتیں روٹین بن گئی ہیں، علم نام کی کوئی چیز ہمارے اندر نہیں ہے، گہرا علم تو ہے ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو لا یعرف منا احد، ہم میں سے اس آدمی کو کوئی نہیں پہچانتا تھا. یعنی صحابہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور ایک دوسرے کا خاص خیال رکھتے تھے. کوئی نماز میں نہیں دکھا تو پوچھتے تو آج کیوں نہیں آیا. کیا ہم پوچھتے ہیں؟